انفو ایٹ عدنان کے پیارے دوستو، آج ایک اور نیو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، 5000 سال پرانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ترکی سے مل گئی۔ اندر سے ایسا کیا نکلا کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ سوال یہ بھی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اس کشتی کو دنیا سے چھپا کر کیوں رکھا؟ آج کی اس قیمتی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انفو ایٹ عدنان کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکاری، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت عذاب دیے۔ پیارے دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے خاندان کے افراد اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر 8 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور بہویں، باقی مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں موجود تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل میں بھی ملتا ہے۔ ایک عرصے سے سائنسدان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں تھے۔ غیر مسلم سائنسدان یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر طوفان نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام چند انسانوں اور دنیا کے تمام تر جانوروں کے جوڑے لے کر دیو ہیکل کشتی میں سوار ہوئے اور پانی کے بدترین عذاب سے بچ گئے تو آخر وہ کشتی کہاں گئی جن میں ان سب مخلوقات نے سفر کیا؟ حال ہی میں چین کے سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ گزشتہ 2 برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھی، جن کے بارے میں مختلف احادیث میں بھی آتا ہے کہ وہ کسی پہاڑی کی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ ناظرین، چین کے ماہرین کی اس رپورٹ پر امریکی سائنسدان ماننے سے انکاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو جانچ پڑتال کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اتنے پرانے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ کہا جا سکے۔ ناظرین، چینی ماہرین ٹیم کا دعویٰ ہے کہ انہیں 99% یقین ہے کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال قبل اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے بھی ہیں اور ان کمروں میں لکڑی کے ستون بھی ہیں۔ عرب ماہرین نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ کیا واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے؟ عرب اخبارات نے لکھا ہے کہ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کے ان آیات کا مطالعہ کیا تھا جس میں کشتی کے سفر کو بیان کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ کشتی کے ٹھہرنے کے اس مقام کی نشاندہی کی گئی وہ سائنسدانوں کو کوہ ارارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ ارارات کا دورہ کیا۔ ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقامات پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی واقعات دریافت کی گئی وہ انتہائی خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی تہہ میں دبی ہوئی ہے۔ کشتی کئی جگہ سے ٹوٹنے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر نہ جا سکے۔ دوستو، چینی ماہرین ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے اپنی تحقیق سے آگاہ کیا۔ کشتی کے معاہدہ کرنے والے ایک چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے جا سکتا ہے۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ 4800 سال پرانی کشتی ہے جن میں کئی صندوق بھی ملے ہیں، لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پائی۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر سے جدید آلات اور ایکسروں کے ذریعے درجہ حرارت کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں، تب یہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا جواب دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دریافت کرنے کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم ایک برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے گیا تھا۔ اس کو تاریخی آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں میں مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کر دی۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے کے حصے میں یہ اشیاء آئی۔ اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ غیر آثار قدیمہ اکرونی فیلکر نے یہ اشیاء کا معائنہ کیا۔ ان اشیاء میں سے ایک تختی بھی ملی جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی اس عمارات کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ تختی پر درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا
اور پھر اللہ نے گناہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کرے اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کرے۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بنایا گیا کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس سے پہلے کی ہے۔ دوستو، اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ثبوت دنیا کے ہاتھ پہلے ہی لگ چکا تھا۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی، بلکہ انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اس طرح کی کشتیاں چلتی تھی۔ ناظرین، عراق اور شام کے قدیمی باشندے بابل کے دور میں سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوئی کردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا، اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارات پر جا کر رکی تھی اور یہ پہاڑ آرمینہ ترکی کی سرحد پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی عطا ہوا، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو کہ انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں سے آپ سب سے طویل عمر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب ان کو نصیحت دینے کے باوجود بھی اس کی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا جو 2 سال کی مدت میں تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز ہے، جبکہ اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آئے تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے پانی میں غرق ہو گئی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر کو بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام ثمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود